العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بلندتر صلوات. نعرہ حیدری. اتحاد اور اختلاف کے عنوان پر ہماری دوسری گفتگو آپ کی معتبر سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے. گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ مقصود پروردگار یہ قرار پایا تھا کہ انسان ایک ملت واحدہ بن کر رہے. یہ ایک برادری کی صورت میں اس زمین پر زندگی گزاریں. اور کیوں گزاریں؟ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَلَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى، کیونکہ ہم ہی نے خلق کیا ہے اور ہم ہی نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے. یہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے. محمد وآل محمد صلوات. اب آغاز سے گفتگو کروں عزیزان گرامی. یہ اتحاد فطری جذبہ ہے یا عقلی جذبہ ہے؟ مشکل بات تو نہیں کہی. فطری جذبہ کہ مفاد ہو یا نہ ہو، خواہش ہو یا نہ ہو، خود بخود پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. عقلی جذبہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. انسان رب العزت کی بڑی مستحکم اور قابل فخر مخلوق. کتنی؟ اس نے زمین بنائی، فخر نہیں کیا. اس نے آسمان بنایا، اپنی خلاقیت پر ناز نہیں کیا. اس نے جبل و میدان بنائے، اپنی صنائی پر نازا نہیں ہوا. انسان بنانے کے بعد کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس لیے
کہ اس انسان کو اس نے یہ صلاحیت دی کہ کچھ امور کو یہ اپنی فطرت سے سمجھ لیتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. صلوات پڑھیں. ہمارے دیگر بلندتر سلوات. 20 سال ہو گئے اس شہر میں، لیکن میں اپنی بے بذاتی، کم مائگی اور ناکامی کا اعتراف کرتا ہوں، اس لیے کہ آداب مجلس کا کچھ تقاضا ہوتا ہے. بے شک. یہ پیغام رسانی کے طریقے باہر چھوڑ دیے جائیں. بچے پیغام ضائع نہیں کرتے، بچوں کو پیغام دے کر بھیجا جاتا ہے. صلوات پڑھیے. نعرہ حیدری. کیا بات کر رہا تھا؟ صلوات پڑھیے. جذبے بعض فطری ہوتے ہیں، بعض عقلی ہوتے ہیں. انسان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ ایک بات سے 1000 بات کھول سکتا ہے. بس ایک مثال لیجیے. آدم خلق ہوئے، ابھی شریعت نہیں آئی ہے، شریعت آئے گی نوح کے وقت پر. ابھی پیدائش اور موت کے مسائل بیان نہیں ہوئے ہیں، لیکن شیطان آ کر یہ کہتا ہے اگر اس شجرے کے پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے. کیا مطلب ہے؟ کسی نے تعلیم نہیں کیا ہے، تصور موت سے انسان آشنا تھا. سبحان اللہ. یہ صلاحیت انسان کے پاس ہے. لہذا انسان نے اتحاد کو فطری طور پر اپنی ضرورت محسوس کیا ہے. یہ اتحاد بہت سے مواقع پر دیکھنے میں آیا. یہ اتحاد کئی انقلابوں کا پیش خیمہ بھی بنا. یہ اتحاد جنگ غفیر کی شکل میں کبھی چین میں نظر آیا، کبھی فرانس میں نظر آیا. متنازع بات نہیں کرتا لیکن کہتا ہوں کبھی ایران میں نظر آیا، اور کبھی اسلامیہ نے ہند نے ایک اسلامی مملکت بنانے کے لیے اتحاد کا عالمگیر مظاہرہ پیش کیا. کیا نا؟ کیوں کیا؟ تاکہ ایک اسلامی مملکت بنے. بس یہیں سے متصل ہو جاؤں گا. اسلامی مملکت بنے. کل میں نے عرض کیا تھا مکے کے رہنے والوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن صداقت محمد پر پہلے ہی روز ایمان لے آئے تھے. میرے ساتھ ہے نا؟ آپ تو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں. بات کیا تھی کہ جب اسلامیہ نے ہند نے ایک مسلم مملکت کا اعلان کیا تو مخالفت کرنے والے غیر مذہبی نہیں تھے. بھائی آگے بڑھ کر اس مذہبی اجارے دار کو، اس تحریک کو اون کرنا چاہیے تھا. کیوں نہیں کر رہا تھا؟ نامرود دو چار. حسین احمد مدنی کافر نہیں تھا، مفتی کفایت اللہ کافر نہیں تھا. یہ کانگریس کے لوگ ہیں، تو یہ آپ کا ذہن دوسری طرف نہ جائے اس لیے کہہ رہا ہوں، ہے نا. لیکن بات کیا ہوئی؟ کہنے لگے کہ ہماری بقا ہی اس امر میں ہے کہ یہ ہندو مملکت باقی رہے. اگر غیر مذہبی حضرات، کلین شیو حضرات اس اسلامی تحریک کی مخالفت کرتے تو میں سمجھ سکتا تھا، لیکن یہ مذہبی دنیا
اسلام کے نام پر بننے والے ملک کی مخالف کیوں تھی؟ یہ نہ کہنا کہ یہ اتحاد کے مخالف تھے، نہیں، اصل میں وہ اتحاد ہی پر گامزن تھے۔ میرے تمیری جملے یاد ہے نا آپ کو؟ جب انسانی زندگی کا آغاز ہوا اس زمین پر تو ایک نان وربل معاہدہ تھا جو حکام میں اور محکوموں میں ہو گیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ حکمرانی ہم کریں گے، مذہبی تبلیغ تم کرنا۔ اصل میں یہ ملوکیت کا اور مذہب کا اتحاد تھا۔ ہم حکومت کے معاملات میں نہ بولیں گے، تم شریعت کے معاملات میں نہ بولنا۔ مملکت کا ٹیکس تم لیتے رہنا، شریعت کا خراج ہم لیتے رہیں گے۔ ٹیکس تمہارا زکات ہماری۔ اگلا جملہ نہیں کہتا آپ بھی ناراض ہو جائیں گے، ایسا ہوا نا؟ بیچارے کیسا اتحاد ہے؟ یہ عقلی ہے، عقلی ہے، جی ہاں، بس یہ اطمینان کرنا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ اچھا دیکھو، تو یہ اتحاد عقلی تھا نا، دونوں میں ایک اتحاد ہوا۔ بات اچھا بھائیو، ایک ہے حکومت جو تمہارے جان و مال کی نگراں، ایک ہے حکومت جو شہر کے نظام کی انچارج، ایک ہے ملا۔ نکاح کرو گے تمہیں اس کی ضرورت ہے، طلاق ہوگی مولوی کی ضرورت ہے، جنازہ ہوگا مولوی کی ضرورت ہے، نماز پڑھو گے مولوی کی ضرورت ہے۔ یہ رہ گیا مذہب کا کام، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا یہ تو بتانا سوچ کر، دن میں 5 وقت کی نمازوں میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جب 17 منٹ سے آدھے گھنٹے تک کی آواز میں نے سنی، چلو میں اس کو بڑھا دے کے کہتا ہوں 2 گھنٹے کا وقت لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نوافل بھی شامل کریں، تعقیبات بھی شامل کریں، نماز شب بھی شامل کر لیں، تو جناب 24 گھنٹے شب و روز کے، 24 گھنٹے شب و روز کے، 24 گھنٹے شب و روز کے، جس میں سے عبادت کا وقت ہے 2 گھنٹے، 22 گھنٹے کے لیے نہ شریعت ہے نہ اسلام۔ اور پھر آیت پڑھتے ہو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس کام کے لیے تم کو بنایا گیا تھا وہ کام تو فقط تم نے 2 گھنٹے کیا ہے۔ ایک بات اور کو اب ناراض نہ ہو، جب یہ شریعت ریزیڈنس کی شکل اختیار کر گئی، کرتے ہو نا ملازمت آپ بھی، میں بھی کرتا ہوں، کتنی محنت کرتے ہو، وہ کام کرتے ہو جو گھر پہ نہیں کرنا، یہی ہوتی ہے نا جاب، وہ کام کرتے ہو جو چھٹی کے دن نہیں کرنا۔ اب دیکھو میں لفظ کو تھوڑا سا بدل کر کہہ رہا ہوں، آپ میں سے جو پہنچ گئے، یہ ریزیڈنس کو چھٹی والے دن بھی وہی کام کرنا ہے جو جاب پر کرنا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہی کرنا ہے جو پہلے، جو تمہارا فریضہ ہے وہ پیشہ کیسے بنا؟ جو فریضہ ہے وہ پیشہ کیسے بنا؟ اور پھر بڑا فخر کرتے ہوئے یہ کہتے ہو، میں نے ایک تقریر سنی، شاید آپ نے بھی سنی ہو، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، لیکن کیا کروں، دیر و حرم بھی منزل جانا میں آئے تھے، دیر و حرم بھی منزل جانا میں آئے تھے، پر شکر ہے کہ بڑھ گئے دامن بچا کر۔ اب وہ مجلس کے 50 منٹ اس بات پر صرف ہوتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا نام بدل دیا ہے۔ میں نے جملہ اس لیے بول دیا تاکہ آپ پہنچ جائیں، میرے نام لیے بغیر آپ پہنچ جائیں۔ ہم نے پاکستان کا نام بدل دیا ہے اس لیے کہ وہاں پر اب پاک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ایسا ہی ہے، ہوا تھا کسی بات کے لیے، بنا تھا کسی مقصد کے لیے، ہوا کچھ اور، تم نے نام بدل دیا۔ اسلام آیا تھا سلو آشتی کے لیے، آج سلو آشتی ہو رہی ہے۔
बदलो नाम इस्लाम का, बदलो नाम इस्लाम का। इन्विटेशन देखकर ना मुखालिफत के फैसले करो ना हिमायत के फैसले करो। वाह वाह क्यों? क्यों? इसलिए कि एक होती है इब्तिदा, एक होती है इंतहा। और याद रखना, इंतहा का कोई ताल्लुक इब्तिदा से नहीं होता। इब्तिदा हमेशा इंतहा की मोहताज होती है। समझो क्या आपने? इब्तिदा हमेशा इंतहा की मोहताज है, इंतहा कभी इब्तिदा को नहीं देखती। अभी नहीं पहुंचा। देखो ना भाई, आपने कारोबार किया, एक दुकान खोली, इन्वेस्टमेंट किया, इब्तिदान तो करना ही था। इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, शिकायत ना करना, कस्टमर नहीं आया, क्वालिटी नहीं थी आपकी सर्विसेज में, शिकायत ना करना कि लोगों ने तवज्जो नहीं की। लेकिन इंतहा पे दुकान खोलने वाला बैंकरप्ट हो गया। खोली बड़े चाव से थी, बड़े अरमान से थी, बड़े इन्वेस्टमेंट से थी, बड़े एडवर्टाइजमेंट से थी, हो गया फिर। होता है ना भाई ऐसा, अल्लाह सबके कारोबार भारत सलामत रखे। लेकिन एक बात कहता हूं, ऐसा होता है ना, क्यों? हालांकि इब्तिदा तो बहुत अच्छी थी, ये इंतहा कब क्यों? फसाद बारानी का शिकार क्यों हो गई? कहने लगे इसलिए कि इंतहा को वास्ता नहीं होता। समझो करना, इंतहा को वास्ता नहीं होता। इब्तिदा कैसे हुई थी भाई? इब्तिदा तो सजदे करते हुए हुई थी, तस्बीह पढ़ते हुए हुई थी। ऐसे सजदे जमीन नाकाफी हो गई, आसमान पे पहुंच गया भाई। इब्तिदा तो सजदों के साथ थी, इंतहा में उसकी तरफ से लानत का तौक था जो गर्दन में पड़ गया। इब्तिदा भाई जितनी देर में जुमला आप तक पहुंचा है ना, ऐसा मालूम होता है इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचा है। हालांकि मैं सामने बैठा हूं। देखो अजीजों, इब्तिदा इबलीस की सजदों से हुई ना, इतनी अच्छी इब्तिदा थी। लेकिन इंतहा ने देखा इब्तिदा कैसे हुई थी। इंतहा ने आखिरी बात को देखा। यहां पहुंच के कल की बात साहब ने कहा कि ये बता दीजिए, नजात के लिए क्या अमल जरूरी होता है? मैं कह रहा हूं नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, तो 8 दिन और आना है आपके है ना? नहीं होता था। क्या नजात की बुनियाद अकीदे पे होती है ना? ये किसने कह दिया? आप भी हैरान हो गए, परेशान हो गए। कह रहा हूं ना अमल पर होती है ना अकीदे पर होती है। और इसी वाक़े को देख लो, सजदे करता करता बस आखिरी सजदा उसको बहुत गिरा पड़ा। उसने सजदे करने का इनकार नहीं किया, आदम को सजदा करने से इनकार किया। आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा, परवरदिगार, आगे बढ़ जाइए। सजदा तो तेरे लिए है। अकीदा कितना मजबूत है तौहीद पर, फिर भी शैतान बन गया। अकीदा भी मजबूत, अमल भी मजबूत, इब्लीस बन गया। तो याद रखना, ना तो बुनियाद अकीदे पर है, ना बुनियाद अमल पर है। बुनियाद है जिस पर अकीदा है उसका हुक्म क्या है। अगर उसके हुक्म से नमाज तोड़कर उसकी खिदमत में हाजिर हो गया तो इबादत है, वरना तो नमाज अमल है। लेकिन वो अमल बेकार है, हुजूर बुलाएं, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, ठीक है ना? अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। तो अर्ज यह कर रहा था कि इत्तेहाद जो थ्योक्रेसी ने किया वो तो एक, अभी आप हजरात ने कहा कि वो इत्तेहाद अक्ली था। उनका मफाद इस अमर में था, उनका मफाद इस अमर में था। लेकिन इस इत्तेहाद से होता यह है
کہ مسائل سلجھنے کے بجائے الجھ جاتے ہیں. بس ایک مثال دیتا ہوں آپ. مثلا ہم نے پوچھا بھائی توحید کیا ہے؟ کہنے لگے توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ چاہتا ہے تم سب بھی ایک بن کر رہو. اللہ سے ہم مل سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, کہا نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے. صلوات. محمد آل محمد صلوات. سارے دیے بلند تر صلوات. اللہ جسمانیات سے مبرہ ہے. ہماری گفتگو اتحاد پر ہے. اللہ نے پہلے روز ہی تمام انسانوں سے ایک عہد لیا تھا. دوسری مجلس اور آپ کی خدمت میں یہ جملہ پیش کر رہا ہوں, کیا یہ عہد صرف مسلمانوں سے لیا تھا؟ جی سب سے لیا تھا. کس وقت لیا تھا؟ کیا وہ پیدا ہو چکے تھے؟ کہا نہیں, پیدا نہیں ہوئے تھے. کیسے لیا تھا؟ قاری طیب لکھتے ہیں کہ اللہ نے آدم کی پشت پر اپنا ہاتھ مارا اور ساری اولاد آدم صلب آدم سے باہر آ گئی. تو پہلا نظریہ تو غلط ہو گیا نا. ابھی ہم نے کیا طے کیا تھا کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, اور اگر اللہ ہاتھ نہ مارے, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تم کہتے ہو اللہ نظر نہیں آتا. یہ بات مفتی کو پتا ہے. موسیٰ کہنے لگے رب ارنی انظر الیک, میں چاہتا ہوں تجھ کو دیکھ لوں. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں, واہ واہ واہ. واہ واہ. آتا ہے جو تم خوش ہو گئی. مسلمان ہو تو سارے کام کون کرتا ہے؟ کہنے لگے اللہ. کہ تم نے اللہ کو کرتے دیکھا؟ نہیں, دیکھا نہیں, لیکن کرتا اللہ ہی ہے. ایک مسلمان کی طرح ہی مان لیا ہے. یہ کیا ہوا کہ اللہ کا خلیل کہنے لگا رب ارنی کیفا تحیی الموتیٰ, دکھا مردے کیسے زندہ کرے گا. کیا کہنے صاحب, واہ واہ. کالا اولم تؤمن, کیا ایمان نہیں ہے؟ کالا بلا, ایمان ہے. ولکن لیطمئن قلبی, چاہتا ہوں اطمینان ہو جائے. واہ 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 واہ. تو اگر کوئی مسلمان آج یہ کہہ دے کہ میں اللہ کو دیکھ لوں تو اطمینان ہوگا کہ اللہ مردے زندہ کرتا ہے, تو یہ سارے مفتی ملتے اس کو کافر بنا دیں گے. ابراہیم کہتے ہیں, کبھی غور کیا یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ہم واپس آئیں گے. مجھے کہنا صرف یہ ہے کہ جب بھی دین مذہب بن جاتا ہے, اب یہ جملہ میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آج تھوڑی سی وضاحت کروں, جب بھی دین مذہب بنتا ہے تو پھر تصورات فیشن کے طور پر لیے جاتے ہیں. فیشن کے طور پر کیا ہے کہ بھائی کہہ دیا گیا یہودی, جانتے ہی نہیں یہودیت کیا ہوتی ہے, نفرت ہمارے دل میں بٹھا دی گئی. کبھی کسی صوفی سے ملے ہی نہیں, یہ بطور اسم نہیں لیا ہے, بطور صفت لیا ہے میں نے. کیا کہنے, لیکن تصوف کا نام آیا اور گور فشانی کا آغاز ہو گیا. کیا کہنے. کبھی کسی مسجد میں گیا ہی نہیں, کہنے لگا وہاں شیعوں کو کافر کہا جاتا ہے. کبھی کسی مجلس میں گیا ہی نہیں, کہنے لگا وہاں اصحاب کو برا بھلا کہا جاتا ہے. کیا بات ہے, سوچا تو ہے ہی نہیں. اچھا تھیوکریسی نے اتحاد کیا اپنے مفاد کے لیے. آپ کیوں اتحاد چاہتے ہیں؟ کیا کہنے. آج تو مجھے اتحاد کو ڈیفائن کرنا ہے.
اور پھر انشاءاللہ سفر ہمارا جاری رہے گا. آپ کیوں اتحاد چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا بتاؤ اتحاد کیوں چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہم چاہتے ہیں سارے مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے. میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا کیوں؟ زیادہ نظر نہیں. کہنے لگے کہ اتحاد بہت ضروری ہے. بھئی کیوں ضروری ہے؟ کھانا ہر آدمی اپنی پسند کا کھاتا ہے, واہ کپڑے اپنی پسند کے پہنتا ہے, اپنے پسندیدہ مکان میں رہتا ہے, جو سواری پسند ہو وہ خریدتا ہے, لیکن اتحاد کیوں ضروری ہے؟ کہنے لگے اس لیے تاکہ غیر مسلموں کے مقابلے پر زیادہ نظر نہیں. ہماری شوکت ملنی ظاہر ہو جائے. بھائی واہ ماشاءاللہ. وہ دیکھیے فلاں فلاں میرے رشتے دار ہیں, شہر میں میرے 12-15 گھر ہیں, ملتے ہی نہیں. میں نے کئی مرتبہ اپنے کزن سے کہا یار دوستی کرتے, ہم لوگ متحد ہو کے رہتے. کیوں؟ کہا تاکہ دوسرا خاندان جو چھوٹا سا ہے نا اس کے مقابلے پر ہماری طاقت کتنی زیادہ ہو جائے گی. ہوتا نہیں, میں آپ دیکھیں میں نے جتنا آسان کر سکتا ہوں اتنا آسان ماشاءاللہ ہوتا ہے نا ایسا. یعنی ہر اتحاد کی بنیاد یا مقابلے پر ہے یا نفرت پر ہے. سبحان اللہ واہ واہ واہ. اچھا ایک بات بتا دوں, یہ مقابل کا لفظ مقابلہ اسی سے لکھتا ہے قبیلہ, یعنی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے مقابلے پر کھڑا. یعنی ہر اس شے کی بنیاد جس کو تم اتحاد کہتے ہو اس بات پر ہے کہ دوسرے کے مقابلے پر ہماری برتری ثابت ہو جائے. جس کی بنیاد ہی نفرت پر ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کا دین نہیں ہوتا. وہ اللہ کا دین نہیں ہوتا جس کی بنیاد نفرت پر ہو. چلو کرو اتحاد, چھوڑو ابھی عیسائیوں کو بھی چھوڑو, یہودیوں کو بھی چھوڑو, پہلے تو آتے ہیں مسلمانوں میں. اچھا دیکھو میں نے بھی عنوان پر گفتگو کا جو عزم کر لیا. اچھا آپ واقف ہیں کہ میں جن عنوانات پر گفتگو کرنے کا عادی ہوں, میرے عنوانات آسان نہیں ہوتے, مشکل ہوتے ہیں. آپ کے ذہن میں بیٹھے ہوئے تصورات کو بھی ہو سکتا ہے کہیں ضرب لگے, میں پہلے سے معافی چاہتا ہوں. جو فکری گفتگو چاہتا ہے وہ سماعت کرے. ریزرویشن کے ساتھ یہ گفتگو سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیں میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اس دولت اتحاد کو جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں, جس کو ہم لینا چاہتے ہیں, اس کے دائرے کئی ہیں. ایک دائرہ ہے جو تمہاری برادری کا ہے, ایک دائرہ ہے جو تمہارے خاندان کا ہے, ایک دائرہ ہے جو تمہارے محلے کا ہے, ایک دائرہ ہے جو تمہارے ہم عقیدہ لوگوں کا ہے, ایک دائرہ ہے جو انسانی اتحاد کو حصار میں لیے ہوئے. آغاز کہاں سے کریں گے؟ اپنی ذات سے کریں گے. ٹھیک ہے, جس سب تھوڑا تفصیل کی طرف بھی جانا ہے تو ہم جو آغاز کریں گے وہ اپنی ذات سے کریں گے. اس لیے میں اپنا اتحاد, اہل اسلام کا اتحاد بتاتا ہوں. سب سے پہلے قیامت میں کس شے کی پرسش ہوگی؟ کہ ماشاءاللہ صلاۃ کی ہوگی. بچوں کے لیے کہہ دیتا ہوں نماز کی ہوگی. جس کی نماز قبول اس کا ہر عمل قبول. ٹھیک ہے نا. اچھا نماز ایسی بھی نہیں جو سال میں ایک بار پڑھنی ہے, حج کی طرح, روزے کی طرح 30 دن کرنے ہیں. نہیں صاحب, روزانہ بھی نہیں, ایک دن میں 5 بار. یہ نماز پڑھنے کا طریقہ تو ایک ہوتا, ہاتھ سینے سے بجنے شروع ہوئے اور آخر میں کھل گئے. واہ سبحان اللہ. ایسا ہی ہوا نا. دل آزاری میرا مقصود نہیں ہے, خدا کی قسم میرا مقصود کسی کی دل آزاری نہیں ہے. میرا مقصود صرف یہ ہے کہ آپ سوچیں بھائی ایسے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ تو رسول اللہ ایسے ہی پڑھتے تھے. تم ایسے کیوں پڑھتے ہو؟ حضور ایسے پڑھتے تھے. آپ ایسے کیوں پڑھتے ہیں؟ رسول ایسے پڑھتے تھے. یہ رسول نے زندگی میں کتنی بار نماز پڑھی تھی
سبحان اللہ سبحان اللہ. تبلیغی زندگی کتنی ہے میرے آقا کی؟ 23 سال. 23 سال میں ایک سال میں 360 دن اور ایک دن میں 5 نمازیں. 5 نمازیں. جس کے پاس کیلکولیٹر ہو وہ حساب کرے کتنی نمازیں پڑھی تھی. پیچھے پڑھنے والے ہندوستان کے لوگ نہیں تھے, یورپ کے نہیں تھے, افریقہ کے نہیں تھے, وہی تھے جو حضور کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے. اب اگر آج بڑھ کر کوئی یہ پوچھے کہ تم اس اتحاد کی دعوت دے رہے ہو, کیا کہنے؟ وہ اتحاد تو خود تمہاری ملت میں نماز جیسی عبادت پر قائم نہیں ہو سکا. اور جو اپنے یہاں اتحاد نہ کر سکے, معاف کرنا, مجھے معاف کرنا, وہ دوسروں میں اتحاد کیسے قائم کرے گا؟ کیا بات. واہ واہ. پر میں نے غور کیا, بہت غور کیا, اور جتنا عرض کہنا ہے صرف اتنا کہوں گا. میری سمجھ میں تو ایک بات آئی کہ حضور نے سینکڑوں بار نمازیں پڑھی. بات صرف اتنی ہوئی جنہوں نے دیکھا تھا ان کو یاد نہیں رہا. کیا کہنے صاحب؟ جنہوں نے دیکھا تھا ان کو یاد نہیں رہا. تو جو عمل حضور نے بار بار کیا تھا جب وہ یاد نہیں رہا, ہاتھوں پر تو ایک بار اٹھایا تھا. کیسے یاد کیسے رہتا؟ تو معاملہ یادداشت کا بھی ہے نا. کیا کریں, یادداشت تو بڑی اہم چیز ہے. چلیے الحمدللہ آپ بیدار ہیں پوری طرح. اب آپ سے ایک بات کہتا ہوں, اتحاد کا لفظی معنی ترجمہ یہ ہے ایک ہو جانا. ایک ہو جانا اتحاد ہے. پانی لو, شکر لو, ملا دو, دونوں ایک ہو گئی. اب گلاس میں ایک ہی سلوشن ہوگا, جس کو کہتے ہیں اتحاد. کان الناس امتا واحدہ, لوگ امت واحد. ترجمہ کیا ہے انہوں نے ایک. بڑی بات ہے, اللہ کرے مسلمان ایک ہو. لیکن ایک بات کہتا ہوں, بسم اللہ سے والناس تک پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی حکم نہیں دیا اتحدو. مراحت کرو تھوڑی سی بھائی. اس نے یہ حکم دیا فرقہ فرقہ نہ ہو, یہ نہیں کہا کہ ایک ہو جاؤ. کیا کہنے؟ پھر کہتا ہوں اور زبان عربی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ جہاں جہاں تک آواز جائے, بسم اللہ سے والناس تک کہیں نہیں آیا یا ایھا الذین آمنوا اتحدوا. اگر یہ اتحاد اتنی بڑی دولت تھا تو کہنا چاہیے تھا نا ایک ہو جاؤ. اس نے کہا ہی نہیں ایک ہو جاؤ. یہ ایک کرنے پر مصر ہے. کیوں نہیں ہو سکتا یہ انسان ایک؟ اس لیے کہ اس میں تنوع ہے, اس میں قسمیں ہیں. اپنی عادت سے مجبور ہوں, آسان بھی کرنا. تنوع یعنی قسمیں ہیں. کسی کی شکل کیسی ہے, کسی کی شکل دوسری ہے, کسی کا قد لمبا ہے, کسی کا قد چھوٹا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے. اس میں تنوع ہے, اس میں بدلی بدلی شکلیں ہیں. لہذا تنوع ہوگا اور ہونا بھی چاہیے تھا. تھوڑی دیر کی توجہ, ہونا بھی چاہیے تھا. کیوں ہونا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ وہ واحد ہے. اچھا ذرا سا ٹھہرے, کس نے بنایا آپ کو؟ اللہ نے. آسان سے جواب سب کو آتا ہے, اللہ نے بنایا.
اللہ نے ایک بنایا بہت سارے بنائے؟ بہت سارے بنائے. اللہ کتنے ہیں؟ ایک. بنائے بہت سارے. جب اللہ نے بنایا کوئی تھا؟ کہیں اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. کہیں سے تو آغاز خلقت ہوا نا. میں نے کہا میں عقیدے سے بلند بات کرتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کس کو مانو کس کو نہ مانو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی بنایا وہ ایک تھا. لا یصدر من الواحد الا الواحد, ایک سے ایک کے علاوہ چیزیں بن نہیں سکتی. واہ 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 واہ. اسی لیے سائنس کے ہر تجربے میں ایک لسٹ ہوتی ہے میٹیریل. کیا کہنے صاحب, واہ واہ. جب تک میٹیریلز نہیں ہوں گے نئی چیز بن نہیں سکتی. کیا تعریف ہے نئی چیز کی؟ جو پرانی دو چیزوں کے ملنے سے بنے. کیا کہنے صاحب, واہ واہ. وہ تھا اکیلا. سبحان کیا اللہ. کہنے صاحب, واہ ہائے واہ. ہائے ہائے, واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور وہ کیسے بنائے نہیں کا فیصلہ کرتے ہم ہیں خالق, یہ ہے مخلوق. سبحان اللہ. ایک ہونا صرف میرے لیے. کیا کہنے صاحب, واہ 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 واہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پڑھتے ہو نا لم یکن لہو کفوا احد, بس وہ ہے احد. باقی جو کچھ ہوگا سب کچھ ہو سکتا ہے, خوب صاحب, ایک نہیں ہو کیا کہنے صاحب. احد نہیں ہو سکتا. وہ کیسا احد ہوگا؟ وہ فرد ہوگا. احد الفرد صمد. وہ احد بھی ہے, فرد بھی ہے, صمد بھی ہے. احد بھی, فرد بھی, صمد بھی. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ایک سے نہیں ہوں گی, وہ دو سے مل کر بنیں گی. کیا کہنے واہ صاحب, واہ واہ. واہ. اور گفتگو کے کسی مرحلے پر اس کی وحدت کی بات بھی کروں گا کہ وحدت وہ وحدت عددی نہیں, وحدت حقیقی. کیا تمہیں بنائے گا ہمیشہ دو چیزوں سے ملی ہوئی ہوں گی. اس نے خود کا قرآن میں سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. اس نے کس کس کو پیدا کیا؟ جوڑے میں پیدا کیا. بے شک. اچھا یہاں مفہوم غلط نہ جائے, میں ترجمہ صحیح کرنا چاہتا ہوں. یہ ترجمہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو نر اور مادہ میں پیدا کیا یا شادی شدہ پیدا کیا. اگر ازواج کا مطلب یہ ہوتا تو کوئی غیر شادی شدہ بالغ مسلمان نظر ہی نہ آتا. اس نے کہا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض, ہر چیز کو دوہرا پیدا کیا. کوئی چیز اکیلی نہیں ملے گی. اگر جسم ملے گا اس کے ساتھ روح ملے گی. اگر جسم ہوگا تو اس کے ساتھ روح ہوگی. جان ہوگی, جسم ہوگا. جب تک جسم و روح ایک ساتھ رہیں گے یہ باقی رہے گا. دونوں الگ ہوئے اسی کا نام تو موت ہے. سمجھنے والا, اگر علم ہوگا تو اکیلا نہیں ہوگا, علم بھی ہوگا, عمل بھی ہوگا. جسم ہوگا, روح ہوگی. جسم ہوگا, جان ہوگی, فکر ہوگی, عمل ہوگا. طے ہو گیا نا. جب بھی بنائے گا تو ہمیشہ دو بنائے گا, اکیلا لفظ نہیں بناتا. یہ مدعا سے قریب ہو گیا. اکیلا لفظ نہیں بنایا, جہاں لفظ بنایا وہاں معنی بھی بنایا. لفظ بھی ہوگا, معنی بھی ہوگا. واہ واہ واہ. ترتیب یاد رکھیے گا. جسم و جان, جسم و روح, فکر و عمل, علم و عمل. اب کہہ رہا ہوں لفظ اور معنی. اکیلا لفظ بیکار, جیسے اکیلا جسم بیکار. جا کے دفن کر دو. اکیلی روح بیکار, دونوں ساتھ ہوں. جب ہی علم ملے گا جب الفاظ بھی ہوں, معنی بھی ہوں. اب آپ سے پوچھتا ہوں الفاظ کہاں ہوتے ہیں؟ کیا کہنے صاحب, واہ واہ. الفاظ کہاں ہوتے ہیں؟ بہت خوبصورت. کتاب میں لکھے ہوتے ہیں, معنی بھی لکھے ہوتے ہیں. معنی کتاب میں نہیں لکھے ہوتے. معنی صاحب کتاب کے سینے پر لکھے ہوتے ہیں. الفاظ کتاب میں لکھے ہوتے ہیں. الفاظ کتاب میں, معنی صاحب علم کے سینے میں. بس یہی وجہ ہے اس کی طرف سے اکیلا نبی تو آیا ہے, اکیلی کتاب نہیں آئی. کیا کہنے صاحب, اکیلی کتاب نہیں آئی, اکیلا نبی آیا. کیا مطلب؟ اکیلی کتاب کسی کام نہیں آ سکتی, ہدایت نہیں دے سکتی. جب بھی کتاب ہوگی, ایک صاحب کتاب ہوگا نا. ہماری کتاب کون سی ہے؟
تو کتاب بغیر صاحب کتاب کے نہیں ہوتی نا. بے شک. تو اگر کتاب ہے تو کسی صاحب کتاب کو بھی تلاش کرو. اچھا آگے چلتے ہیں. ایک اور بات کہہ دیتا ہوں یہاں پر عزیزان گرامی, یہی وجہ ہے نبی کا شاہد کتاب کو نہیں بنایا, سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب علم الکتاب کو بنایا. سبحان اللہ. واہ واہ. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب, اس لیے کہ وہ صاحب کتاب ہے. بہرحال دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. انہیں دو چیزوں میں ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل. جب ہر چیز دوہری آئی ہے تو دین بھی تو دوہرا آیا نا. دین میں ایک شے ہے ایمان اور ایک شے ہے عمل. ایمان میں بھی دو رخ ہیں, ماننا اور نہ ماننا. عمل میں بھی دو رخ ہیں, عمل اور ترک عمل. چلیے بھائی, وقت تو بہت تیزی سے جا رہا ہے, لیکن تھوڑی سی بات اگر 5-7 منٹ زیادہ ہو جائیں آج تلاوت پڑھ دیجیے. اور ابھی واپس آئیں گے. ایک اور بات آپ سے, جو بنایا اس نے دوہرا بنایا. ہاتھ ایک نہیں دیا, دو دیے. اس نے آنکھ ایک نہیں دی, دو آنکھیں دی. اس نے کان ایک نہیں دیا, دو کان دیے. ایک دل دیا, ایک دماغ دیا. اب آپ پوچھیں گے جب ہر شے دوہری تھی یہ دل اکیلا کیوں ہے, یہ دماغ اکیلا کیوں ہے؟ اچھا چلیے, ناک بھی تو ہے نا. دو ہے. کتنے ہیں؟ ایک ہے, لیکن ناک کے نتنے دو ہیں. اور یہاں پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحبان یہاں تشریف رکھتے ہیں, اس لیے ایک بات کہہ رہا ہوں. چاند کی علم نجوم میں 28 منزلیں ہیں, اور تمہارے سانس میں 28 مرحلے حیات کے موجود ہیں. یہاں بڑے بڑے بیانات لوگ جاری کرتے ہیں, جا کے پوچھو یہ الفاظ کے جو حروف ہوتے ہیں, لیٹرز ہوتے ہیں, الفابیٹ, تو یہ 28 کیوں ہے؟ تمہارے سانس میں پوری کائنات چھپی ہوئی ہے. میں نے ویسے سوچا یہ تھا بڑھ جاؤں آگے, پھر طبیعت آمادہ نہیں بکل, تو میں نے کہا یہ بات آپ سے کروں. 28 منزلیں. تمہارے سانس کے دو نتنے کبھی برابر نہیں چلتے. کبھی دایاں سو دایاں نتنا تیز چلتا ہے, کبھی بایاں نتنا تیز چلتا ہے. اگر طے کرنا چاہو کبھی ہتھیلی کو ناک کے قریب لے جا کر دیکھنا, ایک تیز چلتا ہے ایک ہلکا چلتا ہے. چاند کے پہلے دن جب قمری مہینہ ظاہر ہوتا ہے تو پہلی تاریخ کو چاند کے مہینے کی طلوع آفتاب کے وقت دایاں سو تیز چلتا ہے, بایاں سو آہستہ چلتا ہے. اگر یہ سانس کو اور انسانی حیات میں جسم کے راز کو سمجھ جاتے, خدا کی قسم کسی رویتے علاج کمیٹی کی ضرورت نہیں تھی. لیکن کوئی بات تو کرے, کوئی پوچھے تو یہ تمہاری قسمت میں یہ کبھی خوشی آتی ہے, کبھی غم آتا ہے, کبھی دیکھتے ہیں ہر چیز جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں ناکامی ہوتی ہے, اب کیا ہونے والا ہے. یہ جو زندگی کے نشیب و فراز ہے نا, آزمائشوں کے تکلیفوں کے, اس کا تعلق بھی نتنوں کے نکلنے والے سروں سے ہے. جب کبھی ان دونوں نتنوں کی رفتار میں 2 گھنٹے سے فرق بڑھ جائے یا کم ہو جائے, سمجھنا کوئی مصیبت آنے والی ہے یا کوئی خوشخبری ملنے والی ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ بیان میں کر گیا ہوں, لیکن اب ایسا نہ ہو بعد میں آپ پھر ثابت کریں. میں حامل نہیں ہوں, لیکن آپ کو بتاتا ہوں یہ سارے راز چھپے ہوئے ہیں یہاں پر. نتنوں میں 2 ہے نا, یہاں بھی 2 ہیں. اچھا وہ جو دل ایک کیوں ہے؟ دل ایک ہے, کام 2 ہے.
दिमाग एक है, काम दो है। क्या दो काम है दिमाग के? दिमाग का काम है जानना या ना जानना, दिल का काम है मानना या ना मानना। भाई देखो देखो, दिमाग का काम मानना नहीं होता, जानना होता है। वाह 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 बाज लोग जानकर भी नहीं मानते। क्या करें, दिमाग तो पहुंच गया है, मानने पर तैयार नहीं है। दिल मानना ना मानना, बस अगर तवाजुन है तो दिल माने जाने वालों को मानेगा। अगर तवाजुन बिगड़ जाए, जिनको ठुकराना है उनको भी मानेगा। मानेगा दोनों को। अब फिर वापस आ जाइए, दीनदारी के दो शोबे, एक ईमान और एक अमल। एक ईमान एक अमल। अच्छा, ईमान में क्या है? मानना ना मानना। मानो तो फिर अमल पे बात चलेगी, ना मानो तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। मान लिया, ईमान में इकरा नहीं है, ला इकराहा फिद्दीन, उसमें इकरा नहीं है, लेकिन अमल में इकरा है। समझ गए ये बात? ईमान में इकरा नहीं, अमल में इकरा है। ईमान ले आए, अब अमल करना पड़ेगा। ईमान में इकरा नहीं है। कुरान ने कहा ला इकराहा फिद्दीन, दीन में इकरा नहीं है। बात यहां तक वाज़ेह है ना? इसका मतलब है कुरान जब भी दीन कहता है उससे मुराद ईमान होती है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ईमान एक ऐसी कुव्वत का नाम है जिसको देखा नहीं है, वो हकीकत तो है, मुजस्सम नहीं है। ताल्लुक उसका दिल से है, माने या न माने। अमल में तर्के अमल है, अमल है। अच्छा, एक बात फिर समझा दूं। अमल तर्के अमल, अमल क्या करना है, तर्के अमल क्या नहीं करना है। नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हज करना है, खैरात करनी है, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, बदयानती नहीं करनी। एक अमल था, एक तर्के अमल था। अमल कब करोगे? जब अमल का वक्त होगा। और तर्के अमल कब करोगे? झूठ कब न बोले कि कभी न बोलना। और ये इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम इंसानियत है। इसके नाम एक को तवल्ला कहते हैं, एक को तबर्रा कहते हैं। नमाज के वक्त पर, लेकिन झूठ से हर वक्त बचना। अब आ जाइए ईमान की तरफ। माने कैसे, ना माने कैसे? तो देखो फार्मूला बड़ा आसान है। हम एक हकीकत को मुजस्सम करके तुम्हारे सामने लाते हैं। ईमान का काम है ईमान को मानना। और तुम्हारे बदन में कौन सा उज़्व है? दिल। अब जहां भी खालिक ने ईमान की बात की, वही दिल की बात की। अब बाबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिल को जीनत दे दी है। बात हुई है, ईमान की बात हुई है। रुक जाओ, अब तो तर्जुमा भी तो करना है ना, करवाया था, बस तर्जुमा करो, आगे बढ़ते। फरमाया कान नासु उम्मतन वाहिदा, सारे इंसान एक थे। फबासल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, अल्लाह ने इनमें रसूल भेजे। मुबश्शिरीन थे खुशखबरी देने वाले, मुनज़िरीन थे डराने वाले। अंज़ला माहुल किताबा बिल हक, उनके साथ एक किताब हक भेजी। लियहकुम बैन नास फी मख्तलफू फीह, ताकि लोगों में वो इख्तिलाफ को दूर कर दें। वमख्तलफा, कल बात यहां से शुरू होगी। वमख्तलफा फीह इल्ला लज़ीना ऊतू मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम, किसी ने इख्तिलाफ नहीं फैलाया मगर उन्होंने जिनको हदायत मिल चुकी थी, जिनको निशानियां मिल चुकी थी, जो जानते थे। अल्लाह ने क्या किया? फहदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने साहिबाने ईमान को हदायत कर दी, जिसमें उन्हें इख्तिलाफ था। पहले कहा किताब निकालेगी,
کیا کہیں گے؟ اختلاف کو دور کرے گی اب کا اللہ کرے گا. کس کو کرے گا؟ جو صاحب ایمان ہوگا. اگر ایمان کا پتہ چل جائے صاحب ایمان کے واہ واہ تو پتہ چل جائے گا اختلاف سے دور کیسے رہا جا سکتا ہے, انسانیت ایک پلیٹ فارم پر آ کیسے سکتی ہے. اگر پتہ چل جائے کس چیز کا؟ ایمان کا. اب بہت طوالت ہو جائے گی, میں ختم کر رہا ہوں. اگر پتہ چل جائے ایمان کا, بس ایک فیصلہ کیا اللہ کے رسول نے. کیا؟ ہم دیکھو تمہیں بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ بل نقذف بالحق علی الباطل, ہم باطل پر حق سے ضرب لگائیں گے. یہ 18واں سورہ ہے اور ارشاد ہو رہا ہے سورہ کہف کی آیت ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل, ہم باطل پر ضرب لگائیں گے حق سے. کیسے؟ فیدمغہ, اس کا دماغ باہر نکال دیں گے. دماغ کسی وجود کا ہوتا ہے, دماغ کسی وجود کا ہوتا ہے. جیسا یم اللہ الباطل و یم اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ, ہم باطل کو مٹا دیں گے, حق کو غالب کر دیں گے. کیسے؟ فیدمغہ, دماغ سے لفظ ہے جو عربی جانتے ہیں, اس کا دماغ توڑ دیں گے. کیا مطلب ہے؟ جو باطل ہے, جو بے ایمانی ہے, وہ کسی دیکھی جانے والی چیز کی شکل میں ہے. جب بے ایمانی دیکھی جانے والی شے کی شکل میں ہے تو ایمان بھی کوئی ایسا ہو جو دیکھا جانے والا ہو. بس یہی بتایا تھا جب بھیجا, برزل ایمان کلو الی الکفر کلے. نعرے محمد بلندتر برزل ایمان کلو الی الکفر کلے, جا رہا ہے کون؟ کل ایمان. بس یہی وجہ تھی کہ علی گھوڑے پر نہیں گئے. کہتے کہ گھوڑا نہیں تھا, لیکن جانا کل ایمان کو تھا. اگر گھوڑا جاتا تو گھوڑا بھی کل ایمان ہو جاتا. اور کل ایمان نے جا کر ایک بات کہی, کیا علی تم آئے ہو؟ ابو طالب تو میرے دوستوں میں سے تھے. فرمایا چپ ہو جا بے ادب, اسلام اور کفر کی دوستی نہیں ہوتی. اچھا, اسلام اور کفر کی دوستی نہیں ہوتی. ابو طالب مجسم اسلام ہے اور علی کل ایمان ہے. کیا کہیں گے؟ ایمان کو ماننا نہ ماننا یہ اختیار ہے, مان لیا تو پھر اقرار ہے. بات طے ہو گئی نا. تو ایمان سے مراد اگر علی ہے, کیا کہیں گے؟ اگر ایمان سے مراد اگر اطاعت علی ہے, اگر ایمان سے مراد دین ہے, لا اکراہ فی الدین, اقرار نہیں ہے دین میں, تو پھر اب اس آیت کا ترجمہ کرو, الیوم اکملت لکم دینکم. علی کی محبت ہی دین ہے, علی کی محبت ہی دین ہے. بے شک بے شک. اب دو چیزیں جمع ہو گئی نا, ایمان اور دین. آدمی سب کچھ پسند کر لے گا, بے ایمان کہلوانا پسند نہیں کرے گا. سب کچھ پسند کرے گا جی بالکل, بے دین کہلانا پسند نہیں کرے گا. بس اسی لیے ہمیں دو دولتوں سے آشکار اور آشنا کرا دیا گیا. ایمان نام ہے علی کا, دین نام ہے حسین کا. یا علی کے پرچم کے نیچے آ جاؤ یا حسینی پلیٹ فارم پہ آ جاؤ, انسانیت ایک ہوتی چلی جائے گی. بے شک. سبھی تو کہہ رہے تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. حسین اس عظمت کا نام ہے جہاں دین آ کر پناہ لیتا ہے. حسین اس عظمت کا نام ہے کہ جہاں حسین کا نام لیا جاتا ہے
वहां पर एक कुब्बा बना दिया जाता है और कुब्बा हुसैनी में कोई दुआ रद्द नहीं होती। क्या कहने से। अल्लाह अली इमाम जाफरी और फरत इम्तियाज को सेहत अता फरमाए। इस कुब्बे हुसैनी में हम बैठे हैं, जाहिर है आने वाली तारीखों में फिर दुआएं नहीं होती हैं, लेकिन अज़ादार है ना मौला, इनको ऐसा बना दो कि दोबारा मजलिस में आ सके, इनको सेहत मिल जाए, इसलिए कि हुसैन की मजलिस वो कुब्बा है जहाँ दुआएं रद्द नहीं होती। हुसैन उस बहरे ज़कार का नाम है जो इब्तिदा को नहीं देखता, इंतहा को बदल देता है। और कहां से चला था, इंतहा कहां हुई कि हुसैन कहने लगे अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी आजाद, तो आखिरत में भी आजाद। हाँ, इन दिनों में हुसैन बहुत मुस्तरिब था। आज मुहर्रम की दूसरी है ना, हुसैन करबला पहुंचे, अजब अंदाज है, घोड़ा चलते चलते रुक गया, घोड़ा चलते चलते रुक गया था। अब वफादार बढ़ता चला, घोड़ा बढ़ा, कोई घोड़ा आगे ना बढ़ा, करीब के रहने वालों को बुलाया, लोगों इस जमीन का क्या नाम है? तो मौला इसे गाजरिया कहते हैं, और कोई नाम है मौला इसे नैनवा कहते हैं, और कोई नाम है तो इसे शत्ते फरात कहते हैं, का कोई और नाम भी तो नहीं है? किसी कहने वाले ने कहा इसे करबला कहते हैं। बस इतना कहना था, फरमाया वक़फ़ू वला तरनु, ठहर जाओ, आगे न बढ़ो, हमारी मंजिल आ गई। यही वो जगह है जहाँ माओ की गोदों से बच्चों को लेकर बड़ा कर दिया जाएगा, यही वो जगह है जहाँ अब्बास के शाने कटेंगे, यही वो जगह है जहाँ अकबर सीने पर बर्ची का फल खाएंगे। काफिला ठहर गया, काफिला ठहर गया, काफिला ठहर गया। बस हज़ारों आखिरी जुमला, जैसे ही ज़मीने करबला पे सानिए ज़हरा ने कदम रखा, एक सर्द गुबार उड़ा और शहजादी के तैयब व ताहिर के गुबार आलूद हो गए। जरा मेरे भाई को क्या बात है, तो भैया जैसे जमीन पर कदम रखा है, गुबार आके मेरे बालों को गुबार आलूद कर दिया है। भैया शगुन अच्छा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, मैं इसी जमीन के लिए पैदा हुआ हूँ। इस जमीन को हमने करबला से करबलाए मोहल्ला बना देना है। बच्चे उतरने लगे, खेमे लग गए। जमीन करबला को हुसैन इब्ने अली ने बनु असद से 60,000 दिरहम का खरीद लिया, जमीन अली अकबर के नाम कर दी, और फिर फरमाया बनु असद हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, हम यहाँ मारे जाने के लिए आए हैं। तुमसे सिर्फ इतना कहना है, जब मलाइन हमारे लाशें छोड़कर चले जाए, तुम इतनी मेहरबानी कर देना, आगे मोहम्मद के नवासे को दफन कर देना, हमारी कब्रों के निशान को कायम रखना, कोई जाहिर आए उसको हमारी कब्रों का पता बता देना, उनको 3 दिन मेहमान रखना। बनु असद चले, सुल्तान करबला ने कुछ सोचा, फरमाया बनु असद घर जा रहे हो ना? हाँ, जब घर पहुंचो ना तो अपनी औरतों को भेज देना। एक मर्तबा ज़नाने असद आ गई, फरमाने लगे हो सकता है तुम्हारे मर्द किसी मसलहत की वजह से हमारी लाशों को दफन न कर सके, तुम ही ऐसा करना, आके हमारी लाशों पर मट्टी डाल देना।